تو یہ گناہوں کی تاثیر بالکل برحق ہے، جیسے نیکی کی تاثیر بالکل برحق ہے۔ لہذا ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماتحت ہماری تابعداری کریں، ہمارے ماتحت ہمارے فرما بردار ہوں، تو بس ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں۔ جس قدر ہمارے دل میں اللہ جل شانہ کی فرما برداری ہوگی، تابعداری ہوگی، اس کی نافرمانی سے بچنا پایا جائے گا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عزیز ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اس کی عزت ہوگی، اور اس کی عزت کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے ماتھے تو اس کے فرما بردار ہوں گے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں دیکھتا ہوں کہ میرے ماتحت میری مخالفت کرتے ہیں تو سمجھ جاتا ہوں مجھ سے گناہ ہوا ہے، کیونکہ گناہ کا اثر یہی ہے کہ ماتحت روگردانی کرنے لگتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرما برداری کی یہ اثر ہوگا کہ ہر چیز جو اس کے ماتحت ہے وہ اس کی تابعدار ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، ایک دفعہ حاجی امداد اللہ مہدی مکی رحمۃ اللہ علیہ کسی شخص کے ہم مہمان ہوئے، تو صاحب خانہ نے حضرت کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا جس میں حضرت رات کو آرام فرما ہو گئے۔ رات کو حضرت کا تہجد پڑھنے کا معمول تھا، معمول کے مطابق حضرت اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کمرے میں جن اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا وہ اپنے بچوں سمیت حضرت کے سامنے آ گیا۔ حضرت کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا بھائی تم کون ہو، کہاں سے آ گئے؟ کہ جی حضرت ہم اس عرصے سے اس گھر میں رہتے ہیں، اس مکان میں، اس کمرے میں ہماری رہائش ہے، میں بھی، میرے بیوی بچے بھی، ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ حضرت فرمایا بھائی تم دوسروں کے گھر میں رہ رہے ہو تو انہیں تو تمہاری وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہوگی، تمہیں تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت اگر آپ فرما رہے ہیں تو پھر میں چلا جاتا ہوں۔ اور یہ کہ حضرت نے فرمایا ہاں بھی دوسرے گھر میں بغیر اجازت کے اس طرح سے رہنا اور اہل خانہ کو ستانا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو بس میں آپ کا کہنا مانتا ہوں، کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی نہ جاتا، اور صاحب خانہ نے بڑی کوششیں کر لی ہیں مجھے نکالنے کی، مگر وہ مجھے نکال نہیں سکا، مگر آپ کی بات میں ٹال نہیں سکتا، لہذا میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کے وہاں سے بچوں سمیت رخصت ہوا۔ سویرے حضرت نے صاحب خانہ کو بتایا بھائی تم نے کہاں ٹھہرا دیا تھا مجھے، یہاں کون آتا تھا؟ کہ حضرت ہم تو اس کمرے میں رہنے سے عاجز تھے، کوئی بھی اس کمرے میں نہ آ سکتا تھا نہ جا سکتا تھا، اس لیے کہ اس میں جو جن رہتے تھے وہ بڑا پریشان کرتے تھے۔ تو حضرت ہم نے سوچا کہ آپ تو اللہ والے آدمی ہیں، شاید آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے دے۔ اس طریقے سے رات کو قصہ ہوا ہے، وہ آیا تھا اور میں نے اس کو کہا کہ تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ تو ہم تو پہلے سے رہتے آ رہے ہیں۔ خیر وہ میرے کہنے سے چلا گیا بھیا، تو اب چلا گیا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ تو بھائی دیکھو عامر ہو علاج سے تو گیا نہیں ہو، اور کیوں گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا اثر جو ہے جنات کے دل میں ڈال دیا، وہ انہیں کہنے سے وہ جن بھی چلا گیا۔ اور ایک حیرت ناک بات بتاؤ، جو خود کیا کہتے ہیں میرے چچزاد بھائی کے سامنے یہ بات آئی، میرے چچزاد بھائی تھے مولی جمیل دارالعلوم کے فاضل تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے گھر میں کسی پر جن آ گیا، اور جب جن آ جاتا تو وہ بولتا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا بارہا ہم نے یہ تجربہ کیا کہ جب ہم اس سے کہتے
کہ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم ماننے والے ہیں، تو یہاں سے چلا جا. ہم حکیم علومت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، تو یہاں سے تو فوراً چلا جاتا. یہ آج کل کا واقعہ ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو 100 سال ہو گئے. آج بھی ان کے نام اور تعلق کا یہ اثر ہے کہ وہ جب جن سے کہتے تھے کہ ہم ان کے ماننے والے، ہمیں تنگ نہ کر، تو ان کے نام سنتے ہی چلا جاتا تھا. میرے چشواد بھائی نے 12 اس کو یہ کہہ کر وہاں سے رخصت کیا. تو یہ تابعداری کا یہ اثر ہے، تو پھر نافرمانی کا پھر الٹا اثر ہوگا.